السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ عبدالواحد ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ چوتھا پارہ سورۃ النساء آیات نمبر 11 تا 13 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُم وَلَدٌ فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور تمہاری بیویاں جو چھوڑ جائیں اس میں سے تمہیں آدھا ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکہ میں سے تمہیں چوتھائی ہے جو وصیت وہ کر گئیں، اور دین نکال کر، اور تمہارے ترکے میں عورتوں کا چوتھائی ہے اگر تمہارے اولاد نہ ہو، پھر اگر تمہارے اولاد ہو تو ان کا تمہارے ترکے میں سے آٹھواں جو وصیت تم کر جاؤ اور دین نکال کر، اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ بٹتا ہو جس نے ماں باپ اولاد کچھ نہ چھوڑا ہو، اور ماں کی طرف سے اس کا بھائی یا بہن ہے تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا، پھر اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب تہائی میں شریک ہیں. میت کی وصیت اور دین نکال کر جس میں اس نے نقصان نہ پہنچایا ہو، یہ اللہ کا ارشاد ہے، اور اللہ علم والا حلم والا ہے. یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو حکم مانے اللہ اور اللہ کے رسول کا، اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کی نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں گے. اور یہی ہے بڑی کامیابی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی کل حدوں سے بڑھ جائے، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے خواری کا عذاب ہے. اب اس کی تفسیر. ورثہ کے متعلق، اگر میت نے بیٹے بیٹیاں دونوں چھوڑی ہوں تو یعنی دختر کا حصہ پسر سے آدھا ہے، اور اگر مرنے والے نے صرف لڑکے چھوڑے ہوں تو کل مال ان کا یا دو. اس سے معلوم ہوا کہ اگر اکیلا لڑکا وارث رہا ہو تو کل مال اس کا ہوگا، کیونکہ اوپر بیٹے کا حصہ بیٹیوں سے دونا بتایا گیا ہے. تو جب اکیلی لڑکی کا نصف ہوا تو اکیلے لڑکے کا اس سے دونا ہوا، اور وہ کل ہے. خواہ لڑکا ہو یا لڑکی، کہ ان میں سے ہر ایک کو اولاد کہا جاتا ہے، یعنی صرف ماں باپ چھوڑے، اور اگر
ماں باپ کے ساتھ زوج یا زوجہ میں سے کسی کو چھوڑا تو ماں کا حصہ زوج کا حصہ نکالنے کے بعد جو باقی بچے اس کا تہائی ہوگا، نہ کہ کل کا تہائی۔ سگے خواہ سوتیلے اور ایک ہی بھائی ہو تو وہ ماں کا حصہ نہیں گھٹا سکتا، کیونکہ وصیت اور دین یعنی قرض ورثہ کی تقسیم سے مقدم ہے اور دین وصیت پر بھی مقدم ہے۔ حدیث شریف میں ہے ان الدین قبل الوصیت ہے، اس لیے حصوں کی تعین تمہاری رائے پر نہیں چھوڑی۔ خواہ ایک بیوی ہو یا کئی ایک ہوں گی تو وہ اکیلی چوتھائی پائے گی، کئی ہوں گی تو سب اس چوتھائی میں برابر شریک ہوں گی۔ خواہ بیوی ایک ہو یا کئی ہوں، حصہ یہی رہے گا، خواہ بیوی ایک ہو یا زیادہ، کیونکہ وہ ماں کے رشتہ کی بدولت مستحق ہوئے اور ماں تہائی سے زیادہ نہیں پاتی، اور اسی لیے ان میں مرد کا حصہ عورت سے زیادہ نہیں ہے۔ اپنے وارثوں کو تہائی سے زیادہ وصیت کر کے یا کسی وارث کے حق میں وصیت کر کے مسائل۔ فرائض وارث کئی قسم ہیں۔ اصحاب فرائض یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصے مقرر ہیں، مثلا بیٹی ایک ہو تو مال آدھے مال کی مالک، زیادہ ہوں تو سب کے لیے دو تہائی، پوتی اور پرپوتی اور اس سے نیچے کی ہر پرپوتی اور اس سے نیچے کی ہر پوتی۔ اگر میت کے اولاد نہ ہو تو بیٹی کے حکم میں ہے، اور اگر میت نے ایک بیٹی چھوڑی ہو تو یہ اس کے چھٹا پائے گی، اور اگر میت نے بیٹا چھوڑا تو ساکت ہو جائے گی، کچھ نہ پائے گی، اور اگر میت نے دو بیٹیاں چھوڑی تو بھی پوتی ساکت ہوگی، لیکن اگر اس کے ساتھ یا اس کے نیچے درجے میں کوئی لڑکا یا ہوگا تو وہ اس کو اسبہ بنا دے گا۔ سگی بہن میت کے بیٹا یا پوتا نہ چھوڑنے کی صورت میں بیٹیوں کے حکم میں ہے۔ الاتی بہنیں جو باپ میں شریک ہوں اور ان کی مائیں علیحدہ علیحدہ ہوں، وہ حقیقی بہنوں کے نہ ہونے کی صورت میں ان کے مثل ہیں۔ اور دونوں قسم کی بہنیں یعنی الاتی و حقیقی میت کی بیٹی یا پوتی کے ساتھ اسبہ ہو جاتی ہیں، اور بیٹے اور پوتے اور اس کے ماتحت کے پوتے اور باپ کے ساتھ ساکت اور امام صاحب کے ساتھ نزدیک دادا کے ساتھ بھی محروم ہیں۔ سوتیلے بھائی بہن جو فقط ماں میں شریک ہوں، ان میں سے ایک ہو تو چھٹا اور زیادہ ہوں تو تہائی، اور ان میں مرد و عورت برابر حصہ پائیں گے، اور بیٹے پوتے اور اس سے ماتحت کے پوتے باپ دادا کے ہوتے ساکت ہو جائیں گے۔ باپ چھٹا حصہ پائے گا اگر میت نے بیٹا یا پوتا یا اس سے نیچے کے پوتے چھوڑے ہوں، اور اگر میت نے بیٹی یا پوتی یا اور نیچے کی کوئی پوتی چھوڑی ہو تو باپ چھٹا اور وہ باقی بھی پائے گا جو اصحاب فرض کو دے کر بچے۔ دادا یعنی باپ کا باپ، باپ کے نہ ہونے کی صورت میں مثل باپ کے ہے، سوائے اس کے کہ ماں کو سلس مابی کی طرف رد نہ کر سکے گا۔ ماں کا چھٹا حصہ ہے اگر میت نے اپنی اولاد یا اپنے بیٹے یا پوتے یا پرپوتے کی اولاد یا بہن بھائی میں سے دو چھوڑے ہوں، خواہ وہ بھائی سگے ہوں یا سوتیلے، اور اگر ان میں سے کوئی نہ چھوڑا ہو تو ماں کل مال کا تہائی پائے گی، اور اگر میت نے زوج یا زوجہ اور ماں باپ چھوڑے ہوں تو ماں کو زوج یا زوجہ کا حصہ دینے کے بعد جو باقی رہے اس کا تہائی ملے گا۔ اور جدہ کا چھٹا حصہ ہے، خواہ وہ ماں کی طرف سے ہو یعنی نانی، یا باپ کی طرف سے ہو یعنی دادی، ایک ہو یا زیادہ ہوں، اور قریب والی دور والے کے لیے حاجب ہو جاتی ہے، اور ماں ہر ایک جدہ کو محجوب کرتی ہے، اور باپ کی طرف کی جدات باپ کے ہونے سے محجوب ہوتی ہیں۔ اس صورت میں کچھ نہ ملے گا، زوج چہارم پائے گا اگر میت نے اپنی یا اپنے بیٹے پوتے پرپوتے وغیرہ کی اولاد چھوڑی ہو، اور اگر اس قسم کی اولاد نہ چھوڑی ہو تو شوہر نصف پائے گا۔ زوجہ میت کی اور اس کے بیٹے پوتے وغیرہ کی اولاد ہونے کی صورت میں آٹھواں حصہ پائے گی، اور نہ ہونے کی صورت میں چوتھائی۔ اسبات وہ وارث ہیں جن کے لیے کوئی حصہ معین نہیں، اصحاب فرض سے جو باقی بچتا ہے وہ پاتے ہیں۔ ان میں سب سے اولا
بیٹا ہے، پھر اس کا بیٹا، اور پھر اور نیچے کے پوتے، پھر باپ، پھر دادا، پھر آبائی سلسلہ میں جہاں تک کوئی پایا جائے، پھر حقیقی بھائی، پھر سوتیلا، پھر سوتیلا یعنی باپ شریک بھائی، پھر سگے بھائی کا بیٹا، پھر باپ شریک بھائی کا بیٹا، پھر چچا، پھر باپ کی چچا، پھر دادا کے چچا، پھر آزاد کرنے والا، پھر اس کے اسباط ترتیب بار، اور جن عورتوں کا حصہ نصف یا دو تہائی ہے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اسبہ ہو جاتی ہیں، اور جو ایسی نہ ہوں وہ نہیں، ذوالارحام اصحاب فرض اور اسباط کے سوا جو اقارب ہیں وہ ذوالارحام میں داخل ہیں، اور ان کی ترتیب اسباط کی مثل ہے، کیونکہ کل حدوں سے تجاوز کرنے والے کا کافر ہے، اس لیے کہ مومن کیسا بھی گناہگار ہو ایمان کی حد سے تو نہ گزرے گا، یعنی مسلمانوں کے کہ وہ بدکاری نہ کرنے پائیں۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے درم قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو پڑھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات کے صدقے تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عنایت فرمائے، اور تمام مرحومین کو جنت فردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آپ سے یہ صدا ہے کہ آپ اس پیغام کو پھیلانے کے لیے ضرور اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ دوستوں تک، اپنے عزیز اقربا، اپنے فیملی، آپ جہاں تک اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں آپ ضرور پہنچائیں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔